رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 ایسے آدمی ہیں وہ جنت چ نہیں جا سکیں گے، جن ایک ارشاد فرمایا کہ متکبر آدمی، اور دوسرا احسان دے کرے کسے تے پھر احسان جتایا کرے، اور تیسرا ارشاد فرمایا کہ عمر رسیدہ ہو جاوے، بڈھا ہو جاوے، پھر بھی بدکاری نہ چھوڑے۔ فرمایا 3 آدمی دوزخ جان گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تہاڈا رب ایک ہی رب ہے، اکلا ہے، اور اس نے کی کیتا ہے کہ تہاڈے باپ سیدنا آدم علیہ السلام نے بنایا اور اس ایک چو ہی ساری یہ مخلوق بنا دیتی۔ تو فرمایا کہ کسے گورے نو کالے تے، کسے عربی نو اجمی تے کوئی فضیلت نہیں ہے، صرف فضیلت ہے تو تقوی دی ہے کہ جتنا تقوی والا ہے اتنا اللہ دے قریب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک صحابی نے دوسرے نے آکھیا حبشی، مقصد کی ہا بے تیرا رنگ کالا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نے جو جواب دیتا کہ حبشی ضرور ہے پر اے تے ویکھ میرا صحابی ہے، تو تینوں اس تے برتری نہیں ہے۔ ادلی صوفیاء نے کچھ طریقہ کار اخذ کیتے، کیونکہ حدیثاں بہت زیادہ نے اس بارے کہ دا حل کی کیتا جائے کہ آدمی کس طریقے اپنے آپ نو دویاں تو اعلیٰ نہ سمجھا کرے۔ تو حضور غوث اعظم جیلانی رحمت اللہ علیہ نے غنیت الطالبین دے اندر بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماندے نے کہ بندے عالم نو اس تو اپنے آپ تو اچھا سمجھا کر کہ او دے کول علم زیادہ ہے، ہو سکتا ہے کسی ایسی بات تے او دا عمل ہوئے جڑے تیرے علم چی نہ ہوئے، لیکن اگے فرمایا کہ اے عالم ان پڑھ نو اپنے آپ تو اس لیے بہتر سمجھ کہ معاشر دے دن جتنا علم ہوئے گا اتنے ہی سوال زیادہ ہوں گے۔ تو آدمی تو شاید نہیں پڑھیا او دے کول سوال ہی تھوڑے ہوئے۔ اگے ارشاد فرمایا کہ نوجوان نو چاہیے ہے کہ سفید والا آلیاں دی عزت کرے، احترام کرے، اس لیے کہ وہ دی عمر زیادہ ہے، نیکیاں بھی زیادہ ہون گیاں۔ فرمایا کہ اسی طرح سفید والا آلیاں نو چاہیے ہے کہ نوجوان دی اس لیے دل وچ عزت کرے کہ دی عمر تھوڑی ہے دے گناہ تھوڑے ہونے، میری عمر زیادہ ہے گناہ زیادہ ہوگا۔ تو غریب لئی ارشاد فرمایا کہ امیر نو اس لیے دل وچ بہتر سمجھے کہ ہو سکتا اللہ رب العزت نے اس نو دولت دیتی ہے، خفیہ خفیہ اللہ دے رستے خرچ کردہ ہوئے تو یہ برتری ہو جائے گی۔ اور امیر لئی کی آکھیا کہ غریب نو اس لیے بہتر سمجھ کہ او دے کول تو اتنا مال و دولت ہی نہیں ہے، اور او تھوڑا بھی خرچ کرے گا تو اجر اللہ اس نے زیادہ عطا فرمائے گا، اور تو بہت زیادہ بھی خرچ کرے گا پھر بھی تیرے کول مال و دولت زیادہ ہے۔ حتیٰ کہ حضور غوث پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کافر دیکھو زندہ آدمی ہوئے، مر نہ گیا ہوئے، جس نو موت کفر تے ہوئی انہوں اچھا نہیں سمجھنا، زندہ ہے تو او دل ارشاد فرمایا کہ اس لیے بہتر سمجھا جائے کہ ہو سکتا ہے کل اللہ انہوں توبہ دی توفیق عطا فرما دے وے، اے جویں کلمہ پڑھدا جائے گا زندگی دے پچھلے سارے گناہ دے معاف ہو جائیں۔ اور پتہ ہے آپ نو کہ ایک صحابی ہے جنہ دا نام ہے واشی، ایک کون ہیں جنہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نو شہید کیتا غزوہ احد تے۔ صاحب تفسیر روح البیان نے لکھیا، علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ نے، اس نے ایک دن خواہش کیتی کہ میں بارگاہ نبی جانا چاہنا، اگر نبی پاک میں نو معاف کر دے، میں کلمہ بھی پڑھنا چاہنا لیکن میری شرطاں ہیں۔ کتنے لجپال نبی ہیں کہ آپ نے جڑا آدمی پیغام لے کے آیا انہوں ارشاد فرما او دیاں ساریاں شرطاں قبول لایا۔ اے واشی آئے، ایک قبیلے دا سردار ہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چادر بچھا دی تھی،
اور وہ حیران ہو گیا. ٹھیک ہے اس نے بہت ظلم ستم کیتے لیکن اس نے کیتا کیا. اس نے نبی پاک دی چادر اٹھائی اپنی اکھی تے رکھ لی کہ میں ناپاک ہاں, میری مجال نہیں ہے کہ حضور دی چادر تے میں قدم رکھ جاؤں. لیکن اگلی بات ہے کہ ہے اسلام قبول کرنا, اور بڑا ہی لاڈلا انداز اپنایا اس نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شرط کلمہ پڑھنا کہ تسی ضمانت دیو کہ میں جتنے گناہ کیتے اللہ مینوں معاف کر دے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام دی یہ شان ہے کہ جدوں کوئی اس دے اندر داخل ہو جاوے اسلام پچھلے سارے گناہاں نوں مٹا دیندا. اس نے کہا ٹھیک ہے ہن میں بسم اللہ کرنا, مینوں تسی کلمہ شریف پڑھاؤ. آپ نے کلمہ پڑھایا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ واشی ساریاں معافیاں ہو گئیاں لیکن میرے سامنے نہیں کدی بیٹھیا کرنا کہ تینوں ویکھ کے مینوں اپنا چچا حضرت حمزہ یاد آ جائے گا. اور یہ او بندہ جس نے صرف ایکو واری حضور دی زیارت کی تھی. اور حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے کس نے زندگی ایک دفعہ حضور دا دیدار کیتا بس, لیکن دنیا دے سارے صحابہ چھوڑ کے جتنی ساری حضور دی امت ہے ساری بھی اکٹھی ہو جاوے تم یہ دے قدمہ دی خاک دے برابر نہیں ہو سکتا. اس لئے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار حالت ایمان اچ کر لیا. تو جن لوگوں نے حالت ایمان دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار کیتا اور انہوں نے اسے تے موت آ گئی, انہوں دی پریشان کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ایک مٹھی جواں دی دے دیں اللہ دے رستے, اور بعد وچ آن والے احد پہاڑ سونے دا اللہ دے رستے خرچ کر دیں, پھر بھی اس مٹھی دے برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ مسئلہ پکا لینا ہے کہ جتنا شان زیادہ ہوندا ہے وہ دے اعمال دی اتنی ویلیو بھی زیادہ ہوندی. صحابہ دا شان زیادہ ہے تو انہاں دے تھوڑے جے عمل دی ویلیو بھی اتنی زیادہ ہے. ایک مٹھی جواں دی خرچ کرے تو ہن بعد والے احد پہاڑ تو بہت بڑا ہے, تو سارا سونے دا کسے کول ہووے تو خرچ کرنا شروع کر دے تو وہ صحابی دی مٹھی جواں دی دے برابر بھی نہ ہو سکے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جڑا آدمی نفل کھڑے ہو کے پڑھے گا اس نے پورا ثواب ملے گا, اور بیٹھ کے پڑھے گا تو ادھا ثواب ملے گا. ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں, اور وہی صحابی جنہوں نے سرکار کو لو حدیث سنیا وہ آئے, انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں. انہوں نے سوال کر دیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماندے ہو بیٹھ کے ادھا ثواب ہوندا ہے, کھڑے ہو کے مکمل ثواب ہوندا ہے. میرے آقا آپ تو بیٹھ کے پڑھ رہے ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو ہڈی مثل نہیں ہاں, میں بیٹھ کے پڑھا تا بھی پورا ثواب, میں کھڑے ہو کے پڑھا تا بھی پورا ثواب. تو میرا معاملہ تو ہڈی طرح نہیں ہے. اجے بھی کچھ لوگاں دی غلط فہمی ہے کہ عشاء دی 3 وتر تو بعد 2 نفل پائے کے پڑھ دے ہوندے نے. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے پڑھے, الگ حدیث ہے ہی اسے جگہ تے کہ آپ 3 وتر تو بعد ہی 2 نفل بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. تاں صحابی نے سوال کیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا معاملہ تو ہڈی طرح نہیں, تسی کھڑے ہو کے پڑھو گے تو تاں ہی پورا ثواب ہوئے گا, بیٹھ کے پڑھو گے تو ادھا ثواب ہوئے گا. تو صوفیاء نے اے میں تو توڑنے لئی بڑے علاج کیتے. کئی صوفیاء نے کی کیتا, روزہ رکھانا شروع کر دیتا. روزے نال بندے دی کافی کاوڑ مر جاندی ہے, غصہ ٹھنڈا ہو جاندہ ہے, میں تو کافی ختم ہو جاندی ہے. انہیں اس تکبر نو توڑنے لئی ہی ایسا کیتا کہ کثرت نال لوگوں روزے رکھانے شروع کر کہ آکڑ جو ہے اندر دی یہ ختم ہو جائے. لیکن کئی جگہ تے ایسا ہویا کہ ادھے نال بھی نہ ختم ہوئی. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ دے والد, آپ دا نام ہے شیخ عبد الاحد فاروقی رحمت اللہ علیہ, اگے انہاں دے مرشد نے انہاں دا نام ہے شیخ رکن الدین رحمت اللہ علیہ, انہاں دے مرشد نے جنہاں دا نام ہے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمت اللہ علیہ. اے چشتی سلسلے دے بزرگ نے.
ہندوستان دے اندر انہاں دی مزار ہے. جدوں انہاں دا وصال ہویا تو بیٹا چھوٹا ہا تو بالغ ہو گیا، بعد دے اندر بڑا ہویا، جوان ہویا. اس نے اپنی ماں کو پوچھا کہ امی میں اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہنا، کوئی طریقہ ہے؟ ماں بڑی دنا ہا. اس نے کہا بیٹا تیرا والد ولی کامل ہا، اس دا ایک خلیفہ فلاں جگہ تیرا اندر او دی خدمت چلا جا، تینوں ول سکھائے گا. تو چلے گئے. حدیث پاک کی ہے کہ 3 دن مہمان نوازی یہ کرنی چاہیے. جدو چوتھا دن ہوندا ہے تو وہ آدمی اس گھر دا فرد شمار ہو جاندہ ہے. اگر ہن کھانا کھاندا ہے تو وہ مہمان شمار نہیں ہوئے گا، اس گھر دا فرد ہی بن جائے گا. تو 3 دن انہاں مہمان نوازی کیتی. چوتھے دن پوچھا کہ حضور والا آپ کس طرح آئے ہو؟ ادو آکھن لگے میں اللہ اللہ سکھنی. وہ بڑے صاحب فراست ہن. انہاں جدوں دیکھیا کہ اے تو ادے اندر تکبر ہی بڑا ہے کہ میرا والد بڑا ولی اللہ، اے خماری پائی جاندی، اے تا نہیں، اس نو کوئی فائدہ ہی نہیں ہونا. زمین بنجر ہوئے، زمین نہ ٹھیک بنی ہوئی ہوئے، کوئی دنا زمیندار بیج پائے گا؟ نہیں پائے گا. انہوں پتہ ضائع ہو جانا ہے. وہ پہلے زمین تے محنت کردا ہے. جدوں ویکھے نا مٹی چنگی باریک ہو گئی، ہن روڑیاں بھی نہیں رہیاں، وڈے تودے بھی نہیں رہے، اس لہدا بھی ہن ٹھیک ہے، ہن کوشش کریے بی پائیے، اللہ پاک اپنی رحمت نال سارا معاملہ ٹھیک کر دے گا. اسی طریقے اللہ والے بھی یہ کردے نے کہ بھی یہ معاملہ ایدہ ٹھیک ہے تو ہن بیج پایا جائے. انہوں نے دیکھیا تکبر ہے، ایدہ حل کی کیتا جائے. کہنے لگے بھئی اس طرح نہیں ہے، تو بے شک میرے مرشد دا بیٹا ہے، لیکن میری یہ کچھ شرطاں ہیں، انہوں ٹھیک کر پھر تنوں اللہ اللہ سکھاواں گی. کہ دسو. انہاں گھوڑے رکھے ہوئے ہاں تو استبل اچ بھیج دیتا کہ 1 سال نہ گھوڑیاں دی لد صاف کرنی ہے، یہ تیری ڈیوٹی ہے، اے کم سال پورا کیتی رکھی، پھر اللہ اللہ سکھاواں. چونکہ مخلصان تو پورا سال گزر گیا، صفائی کر دے رہے گھوڑے والی جگہ دی. 1 سال تو بعد آپ نے چیک کیتا، ایک عمر رسیدہ بی بی نو آکھیا کہ تو جا اور ٹوکری لد دی چوک کے اس نوجوان دے کولو گزرنا، اے دے اتے سٹنی کسے طریقے. او مائی ہاں عمر والی ہاں کولو جدو گزری او جان کے ڈگ گئی، انہاں اتے او ٹوکری سٹ دیتی. تو صاحب زیادہ صاحب بہت غصے ہوئے، اٹھے 4 گالی کڈیاں. آکھیا بھی یہ ہن میں ایتھے مجبور ہاں، جے کدی میرے علاقے تو ہوندی میں پتہ نہیں انج کر دیواں یوں کر دیواں. خیر او بی بی نے ٹوکری چکی، آ گئی. انہاں بزرگاں نے دسیا کہ اجے تک بڑی خماری ہے، اجے بڑا تکبر ہے. تو انہاں بلایا، انہاں کہا بھائی نوجوان 1 سال ہور اتھے کم کر. دوسرا سال پھر کم کر دے رہے. تو سال بعد پھر بی بی ایک عمر رسیدہ خاتون نو آکھیا بھئی اے دے کولو گزرنا، اے دے پھر اس طرح پا دینی لد. انہاں انجے طرح گزریاں، ڈگ گئیاں جان کے، اور ٹوکری اتے سٹی. وہ نوجوان نہیں غصے ہوئے، چپ کر گئے، اپنے کپڑے کپڑے چھنڈے، بس چپ کر گئے. تو بزرگ فرماندے نے کہ اجے بھی نہیں لطف نہیں آیا، اجے صحیح تکبر ختم نہیں ہویا. تو انہوں نے کی کیتا، اس نوجوان نو بلایا کہ بیٹا 1 سال ہور کام کر. پھر انہیں 1 سال ہور کام کیتا. جدو تیسرا سال آیا تو پھر اس بی بی نو آکھیا اللہ ہون گزر. او مائی ہاں بالکل ضعیفہ کولو گزری، انہوں اتے ٹوکری سٹ دیتی. ہن نوجوان اٹھیا اور جلدی جلدی آکھیا امی تو ڈگ گئی ہے، تینوں کدی چوٹ تا نہیں لگی؟ او مائی صاحبہ نے اٹھاندے رہے، وہ اپنی لد دا خیال ہی کوئی نہ کیتا. اس وقت اس مائی نے دسیا کہ حضور والا ہن اے بندہ ٹھیک ہے، ہن تکبر نہیں ہے. پھر فرمایا ہن زمین ٹھیک ہوگی، ہن اللہ اللہ سکھ، ادا اثر ٹھیک ہو جائے گا. تو یہ اللہ والے نے اس کام لئی پہلے دیکھیا کہ بھئی تکبر اور خماری ختم ہو جائے تو پھر اثرات زیادہ ہوندے نیکی دے. اور ایک ایسی بیماری ہے میں تو کہ یہ جلدی ختم ہی نہیں ہوندی، ہر بندے دے اندر پائی جاندی ہے، لیکن یہ نہ ختم ہوئے تو کم ٹھیک نہیں ہوندے. علامہ صاحب نے اشارہ کیتا نا جی کہ مٹا دے اپنی ہستی کو، اگر کچھ مرتبہ چاہے
کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے، کہ جتنے تک مٹ نہیں جائے گا اتنے تک کم نہیں ٹھیک چلے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف ایک آکھیا اور ایک کالے رنگ دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا کہ ابو ذر اجے بھی تیرے اندر جاہلیت دا مادہ پایا جاندا جے وہ سمیل آ رہی ہے جاہلیت والی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین تے لیٹ گئے، آکھیا حضرت بلال میرے چہرے تے جتنے تھی ہن اپنا قدم نہیں رکھیں گے میں نہیں اٹھنا۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلال والے اتنے جرت والے ہو کہ میں دا اے عالم ہاں کہ بخاری شریف دے اندر آپ دے کلمات ہیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگے آ رہے ہیں اور فاروق اعظم نے اے لفظ آکھے ہیں کہ میرے سردار نے اس میرے سردار نو آزاد کیتا۔ لوگوں نے پوچھا کون تہاڈا سردار ہے؟ کہ میرا سردار ابو بکر صدیق ہے اور اے بھی میرا سردار ہے بلال حبشی جس نو سیدنا ابو بکر صدیق نے آزاد کیتا۔ تو آپ جدوں بھی حضرت بلال حبشی نو ملدے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماندے نے میرا سردار ہے بلال، یعنی میں تو والا سارا شعبہ ختم ہو گیا ہا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے اصول و قانون سکھائے، اور یہ بنیاد ہے کہ جس وقت انسان مٹ جائے ساری دنیا نو اپنے تو بہتر خیال کرے اس وقت جا کے لطف آ جائے گا۔ حضرت خواجہ خواجگان خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ مولا علی شیر خدا دے براہ راست شاگرد اور مرید ہے۔ حضور داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ نے کشف المحجوب دے اندر انہاں دے لکھیا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ آپ دریائے دجلہ دے کنارے جا رہے ہیں، تو دریا دے کنارے چلدے آگے دیکھا کہ ایک نوجوان آدمی ہے، ایک عورت بیٹھی ہے۔ دل وچ خیال آیا کہ ساری دنیا میرے تو اچھی ہے لیکن اے جڑے ہیں نا اے نہیں میرے تو اچھی۔ ذہن وچ کی بات آئی کہ ایک غیر عورت ہے، ایک کوئی نوجوان غیر ہے، سامنے انہاں دے پیالے پے سن، ایک خیال آیا کہ شاید انہاں دے اندر شراب ہے۔ اے سوچ رہے ہیں اور دل وچ بھی سوچ رہے ہیں کہ نہیں انہاں نال میں اچھا ہاں، باقی ساری دنیا میرے تو اچھی۔ تو خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماندے نے کہ میں سوچیا ہے اور کشتی آ رہی ہے دریا دے اندر، اچانک کشتی ڈوب گئی، الٹ گئی اور ساری سواریاں ہی وچ ڈوب گئیاں۔ 11 بندے اس دے اندر سوار ہیں۔ اس نوجوان نے یک دم چھال ماری اور ایک ایک بندے نے پکڑ کے کنارے تے لا دیتا۔ 10 بندے کنارے تے لائے تے نال ہی آواز دیتی حسن اگر میرے نال اچھا ایک نو تو بھی پکڑ کے کنارے تے لا۔ تو حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھ دے نے کہ خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے رونا شروع کر دیتا کہ یا اللہ پوری زندگی دے اندر ایک بندے نو اپنے آپ تو ماڑا سمجھیا تے او بھی میرے تو چنگا ہی نکلیا۔ حالانکہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ اتنے عجزی والے ہیں کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم آپ بصرے دے اندر آئے، ایک عالم نے ملے اور آپ نے پوچھا اس کو تو عالم ہے؟ اس نے کہا ہاں جی میں عالم ہاں۔ آپ نے جاندا ہی نہ کہ کون ہے۔ آپ نے ایسا بیس بدلے ہویا کہ پہچان کوئی نہ۔ پھر دوسرے عالم نے ملے، آخیا عالم ہے تو؟ اس نے کہا جی میں عالم ہاں۔ پھر تیسرے نے ملے، چوتھے نو، کئی علماء نو ملے، جس نے پوچھا تو عالم ہے، آخے میں عالم ہاں۔ لیکن آخر تے خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ نو ملے اور فرمایا تو عالم ہے؟ آپ آدھے نے نہیں حضور میں عالم نہیں ہاں۔ فرمایا تو طالب علم ہے؟ تو خواجہ حسن بصری کی عرض کر دینے کہ حضور میں طلب علم دی کوشش کر رہا ہاں، آج صحیح طالب علم بھی نہیں۔ اس وقت آپ خوش ہوئے اور فرمایا کہ حسن پورے بصرے دے سارے ممبر توڑ دیو، ایک تو ہی صرف واز کیتا کر، بس تو عالم ہے۔ اور انہوں نے عالم آکھیا جا رہا ہے لیکن وہ کیا دینے کہ حضور اپنا تعارف کراؤ کہ جی میں حضرت علی مرتضی شیر خدا ہاں۔ فوراً قدم چومے کہ حضور کوئی ایک حدیث سناؤ بس۔ آپ نے وضو دی حدیث سنائی، آکھیا میری خواہش ہے کہ میری اکھی دے سامنے وضو کر کے دکھاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں کیتا۔
کوئی لمبے چوڑے مسئلے نہیں پوچھے، صرف وضو دا طریقہ۔ خواجہ حسن بصری دن کہ میں اکھی نال ویکھاں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیویں وضو کردے ہن، آپ نے انہاں نو کیویں ویکھیا انج کر کے وکھا دیو۔ میں کہ لے آؤ پانی دا لوٹا، مولا علی شیر خدا دے سامنے رکھیا، آپ نے انج وضو کر کے وکھایا کہ حسن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو انج وضو کردیاں ویکھی۔ اور مشہور ہے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کوفہ دی جامع مسجد دے دروازے تے وضو فرما رہے ہاں، تو آپ نے وضو جدوں کر لیا تو بچے ہویا پانی آپ نے کھڑے ہو کے پیتا۔ آپ دے حساب زادے سیدنا امام حسن مجتبی ویکھ رہے ہاں، آئے کہ ابا جی خلاف سنت کھڑے ہو کے پانی پی رہے ہو۔ اور مولا علی شیر خدا دی عجزی دیکھو، کوئی غصہ نہیں منایا، آکھیا بیٹا تیرے نانے نو انجے ویکھیا میں کر دیاں، میں کون ہاں کھڑے ہو کے پانی پین والا، لیکن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ویکھیا کہ وضو دا بچہ ہویا پانی آپ نے کھڑے ہو کے پیتا۔ اپنی بھی ویکھ لو غصہ شصہ کہ سانو کو تھوڑا جا کے آئے کم غلط ہے، لڑ نہیں پاؤندے سی، یہ میں چاہے ہوندی بڑی زیادہ۔ اور یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سن کہ جڑے ممبر تے کھڑے ہو گئے ہاں، جدوں آپ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ نے کی ارشاد فرمایا، آکھیا لوگو اگر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت دے خلاف کوئی کام کراں کی کرسو؟ ایک آدمی کھڑا ہو گیا، تلوار اس کڈی، اس نے کر کے وکھاؤ تیری گردن اتار دیں گا۔ آپ آدھے نے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ حضور دی امت ایسے لوگ ہیں کہ وہ فاروق اعظم نو غلطی نہیں کرن دیں گے۔ اور کچھ محدثین نے لکھیا بھی ہے کہ وہ کون نوجوان ہا، وہ مولا علی شیر خدا ہا، انہاں کہ غلطی کر کے وکھاؤ میں گردن نہ اڑا دیتی تھا۔ تے لفظ آپ نے کی ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا تو اڈے جو سب تو اچھا میرا دوست تو ہے جڑا میری غلطی تو مینوں آگاہ کرے گا۔ کہ عجزی ہے یا تکبر ہے؟ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل البشر بعد الانبیاء، تمام انبیاء تو بعد ساری جتنے کائنات دے لوگ نے سب تو اعلیٰ عرفہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن اے عجزی دا عالم ویکھ لو کہ مائی بڈھی ہے، نابینا عورت ہے، او دا کوئی بھی کرنے والا نہیں، اور رات نو اٹھ دے نے جا کے او دے گھر جھاڑو دے آندے نے، جا کے او دا گھڑا پانی دا بھر دے ہیں، روٹی اس نو کھواندے نے۔ یہ سارے کام کر کے کیوں آمدے پے نے؟ یہ متکبر دی علامت ہوندی یا عاجز دی علامت ہے؟ اور ہومن بھی خلیفۃ المسلمین۔ تو اپنے کول وہ نہ میں جلدی ختم ہو رہی ہے، وہ میں ہی ہے جس نے سارا کام خراب کر دیتا۔ صوفیاء دا ایک خوبصورت سوال بھی ہے، آپ پہ جواب بھی انہوں نے دیتا ہے کہ قرآن مجید دی آیت ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک انسان دا کھلا دشمن کون ہے؟ شیطان۔ شیطان انسان دا کھلا دشمن ہے۔ تو شیطان نو کس چیز نے گمراہ کیتا؟ لوگاں نو تے اے گمراہ کردا ہے۔ تو بھئی شیطان نو انا جڑی ہے میں اینو نفس آکھیا جاندا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس ہے جڑا بندے نو گمراہ کردا ہے، میں تو ہے۔ اور یہی پہلا ہے جس نے آکھیا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ اللہ رب العزت نے سوال کیتا شیطان کیوں سجدہ تو نہیں کیتا؟ تو کی آخر جواب دندر انا خیر منہ، میں ادھے نالو بہتر ہاں، حضرت آدم علیہ السلام نالو میں چنگا ہاں۔ تو دلیل بھی اگے دے رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ یا اللہ میں نے تو آگ چو پیدا کیتا ہے، انہوں مٹی چو پیدا کیتا ہے، لہذا آگ بہتر ہوندی۔ اے دلیل نہ دین والا کہ میں بہتر ہوں سب تو پہلا شیطان ہے۔ اے دلی کوشش کیتی جائے کہ تھوڑا جائے کدی میں اعلی شعبہ گھٹ جائے، کیا خوبصورت کام ٹھیک ہو جائے۔ اللہ پاک دی بارگاہ وچ دعا ہے اللہ کریم سانو عجزی اور انکساری عطا فرمائے،
واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.